بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ لفظ برد کردار جب بھی آتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔ شاید اتنی ہی تعلیم یافتہ ہوئے ہیں ہم۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں، ورنہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی۔ اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بعض دفعہ ایک اچھے طریقے سے الگ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے والی بیٹیوں کا احترام کریں، نہ انہیں ڈرائیں نہ پریشان کریں، کیونکہ وہ شوق سے نہیں مجبوری سے ڈرائیو کرتی ہیں اور والدین کے لیے بیٹے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں۔ بہت سی شادی شدہ خواتین اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ جس معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہو، وہاں معاملہ عموماً طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے۔ شوہر کا بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبانوں سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور اس کی عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اپنے من پسند شخص سے اپنے جذبات کی تذلیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری عمر دوبارہ کسی سے ذلیل ہونے کے لیے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ بے حیائی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی و بد کلامی سنگ دل ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، سیدھی راہ سے بھٹکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی۔ ان عورتوں کے سر اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، اور جنت کی خوشبو اتنی دور سے ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں مومنہ خواتین کو پردے کی لازمی تاکید ہے اور بتایا کہ یہ ایک مسلم اور کافر کے درمیان فرق ہے، لیکن افسوس کہ آج کلمہ گو خواتین پردہ کرنا تو دور کی بات، وہ اس طرح کے مختصر اور ننگے کپڑے پہنتی ہیں کہ جسم واضح طور پر نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ یہ حدیث سن لیں۔ جنتی عورتیں کون ہیں؟ خاوند سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا سلوک ہو یا جب اس کا خاوند کسی بات پر اس سے ناراض ہو جائے تو اپنے شوہر سے یہ کہے، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ عورت کے فتنے سے بچنے والا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف برے ارادے سے بلائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شادی کس عورت سے کریں؟ حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورتوں سے شادی کرو، بے شک میں باقی امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کر مردوں کی طرح کہکے لگانا اور رات دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ شادی کیوں ضروری ہے؟
حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں جس کے پاس ضروریات نکاح کی گنجائش موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی نظر کو جھکائے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو گنجائش نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوانی خواہشات کا زور توڑ دیتے ہیں۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ دور نہیں کرتی، بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے دور کرتی ہیں اور رب کے قریب ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔